الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تجوید کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ تجوید کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں زیادہ اہم ہے تجوید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے ہم تک پہنچے ہیں جس میں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کتاب کو اسی طرح پڑھیں جس طرح یہ نازل ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھو۔ یہ سب سے افضل کتاب ہے، یہ تو آپ لوگ تمام مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی افضل کتاب نہیں ہے اس دنیا میں۔ آگے ہم یہ جانیں گے کہ تجوید کیوں اہم ہے۔ اب ہم تجوید کی اہمیت، معنی اور ضرورت کو سمجھ لیتے ہیں کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ضرورت پیش آئی تجوید کی۔ معنی کو دیکھ لیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا یا بہتر بنانا یا سنوارنا۔ تجوید کے یہ لغوی معنی ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوا ہے، اس کو ہم تجوید کے رولز کہیں گے۔ آگے ہم اس کی امپورٹنس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تجوید کے قواعد ہمیں مندرجہ ذیل فائدہ دیتے ہیں، یعنی کہ امپورٹنس کیا ہے تجوید کی ہماری لائف میں، کہ تجوید کو پڑھنا کیوں اہم ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں، قرآن کو محفوظ رکھنا، یعنی کہ قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن پاک محفوظ رہے گا، ویسے ہی ہم پڑھیں گے جس طرح عربیوں پر نازل ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک عربی زبان ہے، ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں عربی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو الٹا ہمیں نقصان ہوگا، یعنی گناہ ملے گا۔ اگر ہم دل سے تو کہتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ یہاں پر دیکھیں، ایک یہاں پر لکھا ہے قلب اور ایک لکھا ہے قلب، اور یہاں پر دیکھیں قلب کا مطلب ہے دل اور قلب کا مطلب ہے کتا۔ اگر میں آیت کو پڑھتے پڑھتے قلب کو قلب پڑھ دوں تو یعنی کہ میننگ تو چینج ہو گیا، میں نے تو کتا پڑھ دیا، یہ تو بہت زیادہ بری بات ہوگی، یہاں پر مجھے بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں کس طرح کی غلطیاں آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، اگر میں غلط پڑھوں گی، میننگ چینج کروں گی تو مجھے نقصان ہوگا، مجھے گناہ ملے گا ثواب کے بدلے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں نمبر 2 پہ، تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھیں جیسے وہ نازل ہوا ہے تو اور خوبصورتی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھو، یعنی کہ تجوید سے نرمی پیدا ہوتی ہے اور سکون آتا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 3 پہ، غلطی سے بچ جاتا ہے انسان۔ اگر تجوید سیکھتا ہے تو غلطی سے بچ جاتا ہے۔ یہ 3rd پوائنٹ دیکھیں آپ، یہاں پر ڈسکس کرتی ہیں غلطیاں ہوتی کس قسم کی ہیں۔ تجوید میں 2 طرح کی غلطیاں کنسیڈر کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے لحن جلی اور دوسری ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے لفظ ہی چینج کر دیا، میننگ ہی بدل دیا، لحن جلی کہلاتا ہے۔ آگے ہے لحن خفی، ایسی غلطی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس طرح ہم نے گناہ نہیں کیا یا پھر ہم نے مقدار نہیں پوری کی، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے، صحیح طرح سے درست طرح سے ادا نہیں کریں گے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، لیکن لحن جلی بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے ہم تجوید سیکھتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں ذرا، میں نے یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے، اگر میں قاف کو کاف پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے، اور تاق اور تو یہ فرق ہوتے ہیں تجوید کے لحاظ سے، یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں، سارا کچھ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے،
اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ڈیلی آنے والی ویڈیوز کو پڑھ سکیں. تجوید میرے ساتھ سیکھیں. اور اگر آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہو، اگر آپ کوئی کنفیوژن ہو تو پھر بھی آپ نے میسیج کرنا ہے، اور اگر سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہو تو بھی آپ نے میسیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈن کا میسیج کریں اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تجوید کیوں اہم ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ تجوید کیوں اہم ہے، پھر بھی چیٹ باکس میں بتائیں. سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کر کے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.